السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست شارق خالد اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج پی ایس ایل 2026 کا پہلا میچ تھا اور آج کے میچ میں لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز مین کو بڑی آسانی سے ڈومینیٹ کر کے ہرا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو انہوں نے کراؤڈ کو نہ آنے کی اجازت دی ہے پی ایس ایل میں۔ اچھا، پھر اگر آپ نے میچز میں کراؤڈ کو الاؤ نہیں کیا تو یہ جو اونرز وغیرہ ہیں یا ہیں یہ کوچز وغیرہ اونرز وغیرہ ہیں، ان کی پھر فیملیز کس حق سے جو ہے وہ اسٹیڈیم میں آ کے میچ دیکھنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو فیملیز ہیں، اونرز وغیرہ ہو گئے یا ہو گئے اسٹاف وغیرہ، تو ان کی فیملیز تو آئی ہوئی تھیں اور کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو مطلب اگر آپ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے تو پھر عام عوام کو کیوں نہیں الاؤ کیا ہوا؟ مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر بند کرنا ہے، اگر آپ نے بین لگانا ہے تو پھر ہر کسی پہ لگائیں بین۔ مطلب یہ کیا کہ آپ نے ان لوگوں پہ بین لگایا نہیں ہے، ان کی فیملیز پہ بین لگایا نہیں ہے اونرز وغیرہ کی، اور عام لوگوں پر جو ہے وہ آپ نے بین لگا دیا ہے۔ اگر ایک چیز کو آپ نے کرنا ہے امپوز تو پراپر طریقے سے ہر بندے پہ امپوز کرنا چاہیے، چاہے وہ عام عوام ہو یا چاہے اونر کی فیملیز ہوں۔ صرف اسٹیڈیم میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے، ان اونرز کو ہونا چاہیے جن کی ٹیمز کا میچ ہے۔ مثال کے طور پر آج میچ تھا ان کا لاہور اور اس کا حیدرآباد کا، تو ان دونوں کے جو اونرز ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ باقی کس خوشی میں آ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر ان کی فیملیز کس خوشی میں آئی ہوئی تھی؟ تو مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آئی ہے، تو پھر نیپوٹزم ہوں گی۔ بہرحال آج کے میچ پہ آتے ہیں۔ لاہور قلندرز نے آج ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ یار انہوں نے بیٹنگ کیوں لی، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے ٹائٹل جب جیتا تھا تو چیز کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ مجھے تھوڑا سا تھا کہ یار انہوں نے پہلے بیٹنگ کیوں لی ہے، لیکن جب انہوں نے بیٹنگ لی تو ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ان کے حق میں بڑا زبردست ثابت ہوا۔ جس طرح سے فخر زمان نے سٹارٹ دیا اور جس طرح سے محمد نعیم نے سٹارٹ دیا، مطلب پاور پلے کے اندر ہی 50 کراس انہوں نے آرام سے کر لیا تھا، تقریباً 60 کچھ رنز ہو گئے تھے ان کے۔ تو بڑی زبردست اننگز کھیلی ہے دونوں ہی بیٹسمین نے۔ فخر زمان 53، محمد نعیم 30 رن۔ فخر زمان کی 2-3 باؤنڈریز ایسی تھیں جو کہ ایج لگ کے آ رہی تھیں، ٹھیک ہے، 2-3 باؤنڈریز ایسی تھیں جو ایج لگ کے آئی تھیں، لیکن اوورآل اگر میں فخر زمان کی بیٹنگ کی بات کروں تو بڑا ہی کام طریقے سے، بڑی ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے۔ اور محمد نعیم نے جس طرح سے بیٹنگ کی، انہوں نے بھی بڑے اچھے شاٹس لگائے ہیں، 30 رن انہوں نے بنائے ہیں، تو ایک پراپر ان کا نظر آیا ہے ہمیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں حسیب اللہ خان کی، تو 40 رن انہوں نے بنائے ہیں۔ ایک وقت پہ جو ہے وہ جب بیک ٹو بیک وکٹس گری لاہور قلندرز کی، تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید جو ہے حیدرآباد تھوڑی گیم میں واپس آ گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد حسیب اللہ خان کی اور پرویز حسن ایمان کی جو ہے وہ ایک پارٹنرشپ لگی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ پارٹنرشپ بلڈ اپ ہوتی گئی۔ تو وہاں سے جو ہے اس پارٹنرشپ نے، میں سمجھتا ہوں، گیم تھوڑی سی بدل دی۔ 40 رن جو ہیں وہ حسیب اللہ خان نے بنائے ہیں، اپنا ڈیبیو میچ کھیلے تھے لاہور قلندرز کی جانب سے، اور زبردست انہوں نے اننگز کھیلی ہے۔ 3 بیک ٹو بیک وکٹ جب گریں 100 رنز کے اندر ہی، پہلے محمد نعیم آؤٹ ہوئے، پھر اس کے بعد آؤٹ ہو گئے کیا نام ہے آپ کے فخر زمان۔ تو جب 3 بیک ٹو بیک وکٹس گریں تو وہاں پہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ عبداللہ شفیق بھی وہاں پہ آؤٹ ہو گئے، تو وہاں پہ ہمیں ایسا لگا کہ یار تھوڑا سا حیدرآباد نے گیم میں اپنا جو ہے وہ کم بیک کر لیا ہے۔ لیکن جو پارٹنرشپ حسیب اللہ خان اور پرویز حسن ایمان نے لگائی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی اننگز کو بلڈ کیا۔ یہ نہیں کہ آتے ساتھ شاٹس لگانا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ اپنی اننگز کو بلڈ کیا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اننگز کو بلڈ کیا۔ پھر جب پرویز حسن ایمان آؤٹ ہوئے تو پھر
سکندر رضا نے جس طرح کا کیمیو کھیلا تو 24 رن بنائے 10-11 بالوں پر. جس چیز کے لیے وہ جانے جاتے ہیں, جو رول ان کو ملا ہوا ہے لاہور قلندرز کی جانب سے, یا جس چیز کے لیے وہ لاہور قلندرز میں ہیں, اس چیز کے وہ چیز جو ہے انہوں نے اپنی کنٹینیو رکھی ہے. پچھلے سال اگر میں بات کروں تو لاہور قلندرز کی جانب سے ہی انہوں نے اپنی ٹیم کو فائنل جتوایا تھا, اور T20 ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے اس میں بھی کچھ اپنی بیٹ سے اپنے بال سے دونوں سے آل راؤنڈ پرفارمنسز اچھے دیے, اور اسی چیز کو اسی فارم کو جو ہے وہ ابھی PSL میں بھی وہ کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور لاہور قلندرز کے لیے تو سکندر رضا نے جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بڑا ہی زبردست قسم کی جو ہے انہوں نے پرفارمنس دی ہے. اس کے بعد پھر شاہین شاہ آفریدی نے آخری 2 بالوں پہ 2 چھکے لگایا, اور اسی طرح سے جو ہے سکور جو ہے لاہور قلندرز کا وہ 199 ہو گیا, اور حیدرآباد کو 200 کا ٹارگٹ ملا. اگر میں دونوں ٹیمز کی بات کروں تو دونوں ٹیمز جو ہیں اس میں سے سب سے جو آج بہتر ٹیم لگی ہے وہ ظاہر سی بات ہے لاہور قلندرز لگی ہے, چاہے وہ بیٹنگ میں چاہے وہ بیٹنگ ہو, بولنگ ہو, فیلڈنگ ہو, ہر جگہ جو ہر ڈپارٹمنٹ میں لاہور قلندرز کی ٹیم چھائی ہوئی تھی, اور کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ حیدرآباد کی جو ٹیم ہے وہ گیم میں آ رہی ہے, سوائے اس کی جو 3 بیک ٹو بیک وکٹس کے لیے تھیں. تو اگر میں حیدرآباد کی بولنگ کی بات کروں, بہت ہی پتھیٹک بولنگ کہوں گا, پور بولنگ کہوں گا, تو ایک ہی بات ہے, رائل مردت نے جو ہے وہ 2 وکٹس لیے. ایک پازیٹیو چیز حسن خان تھے, انہوں نے 27-30 رنز دے کر جو ہے وہ 2 وکٹیں حاصل کیں, اور محمد علی نے 50 رن دے کر 3 اووروں میں 1 وکٹ حاصل کی. یہ محمد علی وہی محمد علی ہیں جو پچھلے سال پشاور کی طرف سے کھیلتے, اور پشاور کی طرف سے کھیلتے ہوئے بھی ان کو بہت مار پڑتی تھی. اور یہاں پر میں تھوڑی کپتانی کا بھی جو ہے وہ ذکر کروں گا مانس لبوشین کی. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی, عاقب جاوید نے 2 اووروں میں صرف تم چلو نہیں کہہ سکتے, لیکن 2 اووروں میں اس نے 18 رن دیے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے ایک ایسے بولر کو لاسٹ اوور دے دیا جس کا پہلی جو آج کا میچ ہے وہ برا گیا ہے محمد علی کو, جس نے تھوڑی قدرے بہتر بولنگ کی ہے. عاقب جاوید اس نے بولنگ اچھی کی تھی آج, وہ اس ان لکی رہا کہ اس کے ایج وغیرہ کے چوکے چلے گئے, لیکن اوور آل اس نے بولنگ اچھی کی ہے. ایج وغیرہ کے چوکے چلے گئے, وہ تھوڑا سا ان لکی رہا. تو آپ نے عاقب جاوید کو ہٹا کر, جس نے 2 اووروں میں 18 رن نہیں, آپ نے ایک ایسے بندے کو بال دے دی محمد علی, جس نے پہلے اوور میں 16 رن دیے, دوسرے اوور میں جو ہے وہ 10-12 رن دی, اور پھر آخری اوور میں آ کر اس نے کوئی 24-25 رن جو ہیں وہ دے دی. تو آپ نے ایک ایسے بندے کو بال پکڑا دی. تو مجھے کپتانی کا بالکل بھی یہاں پہ سمجھ نہیں آئی, اور بالکل ہی ان ایکسپیرینس ٹیم میں کہوں گا آج حیدرآباد کی کھیلی ہے. حیدرآباد کی صرف 2-3 پلیئرز کو ہٹا کر باقی سارے وہ پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنل کرکٹ ہی نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے, اگر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلتے یا T20 فارمیٹ میں نہیں کھیلتے, لاہور قلندرز کے آلموسٹ سارے وہ پلیئرز ہیں جو T20 کرکٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے وہ پلیئرز ہیں آلموسٹ, کافی جو سارے نہیں تو زیادہ تر جو ایکسپیرینس پلیئرز ہیں وہ سارے T20 فارمیٹ کھیلتے ہیں یا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں. حیدرآباد کی ٹیم میں سوائے سائم ایوب کے, عثمان خان کے, اور میرے خیال سے حسن خان کے, کوئی T20 فارمیٹ کھیلتا ہی نہیں ہے. شاید انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوں گے, بٹ کوئی T20 فارمیٹ کھیلتا ہی نہیں ہے اپنی ٹیم سے. نہ مارنس لبوشین کھیلتا ہے, نہ رائل مردت کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو لوکل پلیئرز ہیں پشاور اس کے حیدرآباد کے, وہ پاکستان کی ٹیم میں کھیلتی ہی نہیں ہیں. تو ایک ان ایکسپیرینسڈ سائڈ تھی. بولنگ تو ان کی بالکل کچھ ہے ہی نہیں, بولنگ تو بالکل بھول جاؤ نا. سب سے جو ویکسٹ بولنگ لائن اپ ہے, سب سے جو ویکسٹ میں کہوں گا ٹیم ہے, وہ اگر میں کہوں گا تو اس کی مجھے یہی لگ رہی ہے حیدرآباد کی. اب ہم کہتے تھے نا کہ پشاور کی سب سے ویکسٹ بولنگ لائن اپ ہے, لیکن اس سال سب سے بری بولنگ لائن اپ مجھے اس کی لگ رہی ہے ان کی حیدرآباد کی. ان کے پاس کیا ہے, رائل مردت, اس کا کوئی انٹرنیشنل کا اتنا 9 میچ 6 میچز اس نے انٹرنیشنل T20 میچز کھیلے, 9 وکٹس لیے ہیں. ٹھیک ہے,
اس کے بعد سائم ایوب کی اگر میں بات کروں تو سائم ایوب کو جو چیز ہمیں اس سے ریکوائرڈ ہوتی ہے اس چیز میں وہ بالکل ہی فلاپ جا رہا ہے، اور جو چیز ہمیں اس سے ریکوائرڈ نہیں ہوتی اس میں بالکل ہی وہ ایسا کر دیتے جیسے اس سے اچھا بڑا بولر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، محمد علی کا جس طرح کا سیزن پچھلا پی ایس ایل کا گیا تھا اس کو لیتے ہوئے تو پھر پہلا میچ ہی اس کا اتنا بیکار چلا گیا. ٹھیک ہے، عاقب جاوید جس نے تھوڑی سی اچھی بولنگ کی تھی آج اور جو تھوڑا بہت انلکی رہا اس کو آپ نے صرف 2 اوور دیے ہیں. تو یہ ایک ان ایکسپیرینس کپتان کا بھی یہاں پہ میں فالٹ کہوں گا اور ان ایکسپیرینس ٹیم کا بھی یہاں پہ فالٹ ہے. پیور ڈومیننٹ پرفارمنس آج لاہور قلندرز کی جانب سے. اور اگر میں ان کی بیٹنگ کی بات کروں حیدرآباد کی، تو حیدرآباد کی بیٹنگ میں اب میں اتنا کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں، کیونکہ اتنا کسی نے بھی کچھ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، تو ان کی بیٹنگ میں کچھ اتنا ڈسکس کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیے. 26 رن مارنس لبوشین نے بنائے 22 بالوں پر، مطلب پیور ٹیسٹ ناک. مجھے جو ٹیسٹ ناک ہی لگا ہے وہ مطلب دس از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے، اور سب سے جو فارغ ٹیم مجھے لگ رہی ہے وہ اس پر حیدرآباد کی ہی لگ رہی ہے. آج پرفارمنس سے بھی انہوں نے ثابت کرتی ہے. جو ان کے اونر ہیں سرور صاحب میرے خیال سے، تو انہوں نے انٹری تو ایسے لی تھی وہ جیسے پتہ نہیں مطلب اس بار کا پی ایس ایل جو ہے بالکل ایک میچ بھی نہیں ہاریں گے اور فائنل میں جائیں گے مطلب. اور انہوں نے ٹیم ایسی سلیکٹ کی ہے جو میرا نہیں خیال کہ اس ٹیم کے ساتھ یہ لوگ پلے آفس میں بھی جا سکتے ہیں، یا پھر ہم کہہ لیں کہ نیکسٹ راؤنڈ میں بھی جا سکتے ہیں. تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بالکل ہی فارغ پرفارمنس دی ہے آج حیدرآباد کی ٹیم نے. اور یہ ہم جو ہیں ان سے اتنا جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی، جو چودھری سرور صاحب نے جو ہے اتنی مہنگی ٹیم لی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سب جو ہے وہ حیدرآباد کے جو فینز ہیں وہ یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں. بہرحال شاہین شاہ افریدی نے آج 1 وکٹ لی ہے 4 اووروں میں. عبید شاہ نے 4 اووروں میں 2 وکٹیں لی ہیں. اس کے بعد حارث رؤف نے 4 اووروں میں 2 وکٹیں لی ہیں. مستفیض الرحمان نے 1 وکٹ لیے اینڈ 2 وکٹس فار سکندر رضا. تو جو ڈیفینڈنگ چیمپئنز تھے لاہور قلندرز، انہوں نے واقعی چیمپئنز کی طرح کھیلا ہے. مطلب کہیں سے بھی ایسا لگا نہیں کہ لاہور تھوڑی سی لڑکھڑا رہی ہے، مطلب بالکل ہی چیمپئنز کی طرح ہی کھیلا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ کیوں وہ چیمپئنز بنے ہیں لاہور قلندرز، اور انہوں نے ٹائٹل ڈیفینڈ کس وجہ سے کیا تھا، انہی میچ وننگ پرفارمنسز کی وجہ سے کیا تھا. تو اب مارنس لبوشین کی اگر میں بات کروں تو اس کو کپتان میرے حساب سے ایک اوسی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا اس کے حساب سے بنایا ہے، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اوسی مائنڈ سیٹ، آپ نے اس پلیئر کا ریکارڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے اس پرٹیکولر فارمیٹ میں. اپنے کنٹری سے وہ ایک T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے 2022 میں، اس میں بھی اس نے صرف 2 رن بنائے تھے 4 بالوں پر، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ پی ایس ایل کی پی ایس ایل کا جو ہے وہ کپتان بنا دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اب آگے جو ہے اب اس قسم کی پرفارمنس کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ اب یہ آگے جو ہیں پلے آفس میں جا پائیں گے، یا 1-2 میچز سے زیادہ جو ہیں اس ٹیم کے ساتھ اس پرفارمنس کے ساتھ وہ یہ لوگ جیت پائیں گے. بہرحال کل جو میچ ہے وہ ہے کراچی کنگز ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز. تو اس سے پہلے اس میچ کا جو ہے وہ پریویو انشاءاللہ کل صبح آئے گا، یا اگر پریویو نہیں آیا فار ایگزامپل تو میچ کے بعد ویڈیو لازمی آئے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.